السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آج 9 اگست 2024 جمعے کا روز، اور آج کے مناظر ہے مہانڈری پل سے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کہاں تک کام پہنچا ہے۔ رات کے یہاں پر مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کام جاری رہا، اور اس پل کو بالآخر جس جگہ پر اس کو رکھنا تھا وہاں پر رکھ دیا گیا ہے۔ ہیوی مشینری یہاں پر نران اس مین جو روڈ ہے اس کے اوپر موجود ہے دونوں سائڈوں پر، اور اس پل کی تنصیب کا کام اب جاری ہے۔ مین اسٹرکچر جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے، اور اب اس کے اوپر جو پھٹے ہیں وہ لگنے باقی رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی بیلسنگ ہے۔ بیلسنگ کے بعد پھر سائڈوں کی جہاں پر اس کو رکھا جائے گا، جو دونوں دریاؤں کے پشتے ہیں ان کے اوپر جو ہے پھر کام ہوگا، اور یوں یہ پل پھر تیار ہو جائے گا، تمام لوگوں کے لیے پھر گاڑیاں یہاں سے گزر سکیں گی۔ یہ رات گئے کے مناظر ہے کہ جب یہاں پر رات کو یہ کام جاری و ساری تھا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے۔ اور پانی کی صورتحال دیکھیں تو یہ ایک ویو ہے جو ہمارے ایک اور بہت اچھے بھائی ہیں مہانڈری سے ان کا تعلق ہے، وہ آج گئے تھے، انہوں نے بھی کلپنگ بنا کے بھیجی۔ تو میں کبھی نہیں دیکھتا ہوں کہ کلپنگ ماڑی ہے چنگی ہے، میں اس بندے کی اس کاوش پہ ضرور میری نظر ہوتی ہے کہ اتنی محنت اور محبت کے ساتھ وہ گئے اور وہاں سے انہوں نے کلپ بنا کے بھیجا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ اور پھر وہ 2 دفعہ گئے ہیں، ایک نہیں 2 دفعہ گئے ہیں، اسپیشلی نیچے جا کر وہاں پر انہوں نے آپ کے لیے یہ کلپس بنائے ہیں۔ سچویشن یہاں پر آپ اس طرح کی ہے کہ جو مہانڈری والا پل ہے آپ تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، لیکن تاریخ دینا ابھی بھی میرے نزدیک غلط ہے۔ ویسے انتظامیہ نے 11 جو اگست ہے اس کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، اب وہاں تب تک تیار ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن میں سوشل میڈیا پر جو دیکھ رہا ہوں وہ بڑا غلط ہے، جس میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی معذرت فائنل 11 تاریخ کو تیار ہو جائے گا۔ کام رات دن لگا ہوا ہے، آپ کے سامنے مناظر اس اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو بھی کام لگا ہوا ہے، دن کو بھی کام لگا ہوا ہے، کانسٹنٹلی کام ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیاری کے لیے زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں۔ تمام ڈپارٹمنٹ FW، NHA، کانگڑ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پولیس، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، سارے اس چیز کے انتظار میں کہ کب یہ پل تیار ہو، اپنی جگہ پہ ہو اور لوگوں کی مشکلات میں کمی ہو۔ ویڈیو میں دیگر ڈیٹیل بھی آگے دیں گے کہ کیا اس پل کے علاوہ بھی کہیں اور بھی پریشانی ہے کہ اگر یہ پل تیار بھی ہو گیا تو تب بھی ٹورسٹ کو تب تک نہیں آنے دیا جائے گا تب تک کہ سرکاری نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا۔ جی ہاں، اس کے بارے میں بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نہیں دیکھا ہوا اور نہیں سبسکرائب کیا ہوا، ان سے گزارش ہے کہ اگر آج آپ ہمارے چینل پر آ گئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج موصول ہوتا رہے، اور پھر انہی اپڈیٹس کی روشنی میں پھر آپ اپنا ٹور پلان کریں۔ اچھا، ایک مزے کی بات ہے کہ کسی بھی چینل پہ کوئی آگے جاتا ہے تو اس چینل کو کیوں سبسکرائب کریں؟ دیکھیں، ہم پورے پاکستان کی جو ٹورسٹ پلیسز ہیں ان کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں کہ کب کہاں کیا ہو رہا ہے، سفر کیسا ہوگا آپ کا، روڈیں کیسی ہیں، اس طرح کے واقعات، اگر پل ٹوٹ گیا ہے، اگر کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اور وہاں پر ٹمپریچر کتنا ہے، موسم کی صورتحال کیا ہے، اور پھر کہ کون سا وقت بیٹر ہے اور کہاں پر آپ کو ٹھہرنا چاہیے، ہوٹل کون سے اچھے ہیں، معذرت ریسٹورنٹ کون سے اچھے ہیں، کھانا کہاں کھانا چاہیے، تو یہ ساری معلومات آپ کو ایک ہی جگہ اکٹھی ملتی ہیں۔ وہ ہے نام پٹواری بیٹک ٹی وی اور ملک عبدالصبور یعنی کہ میرا نام۔ ہم آپ کو یہ ساری محنت کر کے ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دیں، اور ہم جو مناظر آپ کو دکھائیں وہ ٹرولی تازہ ترین مناظر ہو، نہ کہ کہیں پچھلے مناظر ہم اس طرح پوسٹ کریں۔ کبھی کبھار کوئی سین ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ جس میں ہم آپ کو پچھلے 1 یا 2 دن کے کلپس دکھائیں، لیکن یہ سرین آج کے کلپس ہیں اور آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ ملتی رہے۔
دیکھیں یہاں پر دو معاملات ہیں. ایک معاملات تو یہ ہے کہ ایک ویدر الرٹ جاری کیا گیا ہے جس میں اگلے 2 دن آپ کو شدید بارشوں کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میری اس سے پچھلی ویڈیو جس میں نے ناران کے تازہ ترین حالات اور واقعات بتائے ہیں، اور اس میں ہمارے جو دوست اور بھائی ہیں اخلاق احمد صاحب جنہوں نے ویڈیوز بنا کر بھیجی ہیں ان کا حوالہ بھی دی ہے اور ان کا نمبر بھی موجود ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے تازہ ترین اپڈیٹ بھی لے سکتے ہیں کہ بارشوں کا 9 تاریخ سے 11 تک جو سپیل ہے وہ میں نہیں کہا رہا بلکہ جو سرکاری ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہے KPK کا، انہوں نے یہ الرٹ جاری کیا ہے کہ وہاں پر اس کے مسائل کا سامنا دوبارہ کرنا پڑ سکتا ہے. ایک تو ذہن میں یہ چیز رکھیں. دوسری، سوشل میڈیا پر پھیلنے والی یہ خبر کہ آج کھل رہا ہے، کل کھل رہا ہے، ابھی کھل رہا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ناران کے اندر باؤسا ٹاپ والی سائڈ سے جو لوگ اسکردو رونزا پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے ادھر آنا چاہ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئے اور کل رات سے کم از کم 300 سے 350 گاڑیاں ناران کے اندر داخل ہو چکی ہیں. اب یہ جو پریشانی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے، میں بالفرض کہہ رہا ہوں، پہلی تو بات ہے کہ 11 تک انشاءاللہ تیار ہو جائے. کل کا دن ہے، کل 10 ہے، پرسوں 11 ہے، کل کے دن بھی کام ہو اور 11 تاریخ کو راستہ کھل جائے اور پھر سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. لیکن اگر نہ کھل سکا تو وہ لوگ جو ان سے وہ خام خواہ اس پوری پریشانی میں آ کر پھر وہاں پر پھنس جائیں گے. تو پلیز کسی ٹھنڈی خبر کے بغیر کوئی خبر جاری نہ کی جائے. اچھا، دوسری بات جو بڑی ہے میں جو آپ کو بتانے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ راستہ پل بننے کے فوراً بعد تب تک نہیں کھلے گا جب تک کہ جو مقامی انتظامیہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مانسیرا جس کے AC صاحبان یا DC صاحب جو سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن نہیں جاری کریں گے کہ جی آپ بالا کوٹ سے آپ ناران کی طرف جا سکتے ہیں، تب تک کسی بھی ٹورسٹ کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، ہو سکتا ہے کہ پل تیار ہو جائے اور مقامی لوگ جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں، آنا جانا شروع کر دیں، لیکن ٹورسٹ کے لیے جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا تب تک وہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہوگا. تو پلیز اس پہ بھی آپ نظر رکھیں کہ اس کی نوٹیفیکیشن اگر جاری ہو جاتا ہے تو پھر ساتھ بسم اللہ ضرور آئیں، خود بھی آئیں، باقیوں کو بھی لے کے آئیں، لیکن 3 چیزیں ذہن میں رکھ کریں. اگر اپنی گاڑی پہ آ رہے ہیں تو احتیاطی تدابیر جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں وہ لازمی پوری کر کے آئیں. وہ کیا ہے میں آگے رپیٹ کر دوں گا. سیکنڈلی، آپ موسم کی صورتحال دیکھ کے آئیں. تیسرا، جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا تب تک آپ سفر مت کریں. اچھا، اب آپ کہیں گے جی احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ میں رپیٹ کر رہا ہوں. ایک تو اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو آپ کے پاس ایک ادھی چٹائی، سرہانہ، کمبل، چادر اور اسی طرح سلنڈر، کھانے پینے کی اشیاء اسپیشلی بیکری آئٹمز میں اور ڈرائی فروٹ جو ہے وہ آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کہیں پھنس جاتے ہیں، رکنا پڑ جاتا ہے تو کم از کم آپ کے پاس اپنے کھانے کی پینے کی چیزیں ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے اور بوڑھے ہیں تو ان کے لیے اسپیشلی ان کی جو ادویات ہیں اگر کوئی استعمال کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے دودھ خصوصی طور پر، اس کے لیے آپ کے پاس سٹاک اتنا ہونا چاہیے کہ اگر 2-3 دن 4 دن اگر آپ کو رکنا پڑ جاتا ہے تو آپ کے پاس کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر پانی، جی ہاں، منرل واٹر کا ایک کریٹ آپ لازمی ساتھ رکھیں، یا وہ ایک بڑی کینی ملتی ہے وہی پانی کی بھر کر اپنے ساتھ لازمی رکھیں. اتنا ہو کہ کم از کم اگر آپ کو 1 یا 2 دن رکنا پڑ جائے تو پانی کی آپ کے پاس قلت نہ ہو، پانی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. اور یہ سب سے بڑی ضرورت اور آپ کی جو بیسک چیز ہے وہ لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ جب راستہ کھلے تو مجھے امید ہے کہ دوبارہ سے ٹورسٹ یہاں پر آئیں گے، ان کا سفر بخیریت گزرے. ہمارا کام ہے آپ کو اپڈیٹ دینا اور ہم اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.